جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی درجہ حرارت خیبر پختونخوا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بالکل پیک پہ پہنچ چکی ہے۔ 2 دن پہلے ISPR نے 2.5 گھنٹے پریس کانفرنس کی اور اس میں ٹوٹلی پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کو، ان کے بیانیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کو دشمن ممالک کس طرح سے پاکستان کے خلاف، پاکستان آرمی کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں وہاں پہ ڈسکس ہوئی۔ بہت سارے سوالات اس میں ہوئے۔ سوالات بھی ایسے تھے کہ بعض صحافیوں نے اپنی نوکریاں پکی کی، بعض نے سخت سوالات کیے، بعض نے ریاست کے حوالے سے سوالات کیے، اور بعض نے پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے حوالے سے سوالات کیے۔ اس پریس کانفرنس کا لب لباب یہ تھا کہ عمران خان ایک ذہنی مریض ہے، اور وہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ صرف اور صرف اس کا بیانیہ، اس کا سوشل میڈیا، اس کے لیڈرز جتنے بھی ہیں، ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ پاکستان آرمی کو اور سید عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کرے۔ ہے بھی ایسا، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا گزشتہ 3 سالوں سے دیکھیں تو ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ جب رجیم چینج ہوا تھا تو یہ طاقتور ترین اپوزیشن تھی پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کی۔ اس پہ میں ایک ویلاگ کر چکا ہوں۔ ٹوٹل 7-8 ووٹس کا فرق تھا۔ 6 مہینے بعد ان کو یہ موقع فراہم ہوا تھا کہ اگر یہ اسمبلیوں میں ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ عمران خان کی بطور وزیر اعظم واپسی ہوتی۔ بہرحال اس طرح نہ ہوا کہ PK کی اسمبلیاں ٹوٹی، پنجاب کی اسمبلیاں ختم ہوئی، 20 سیٹس پہ استعفیٰ دیا گیا، 17 پہ دوبارہ سے عمران خان منتخب ہوئے۔ اس کے بعد دوبارہ سے عمران خان نے اسی 17 سیٹ سے استعفیٰ دے دیا، اور ان کی جنگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج تک رواں دواں ہے، کبھی سڑکوں پہ، کبھی ڈی چوک میں، اور کبھی خیبر پختونخوا میں جلسوں کی صورت میں۔ اب آتے ہیں مدعا کی طرف۔ کل جب پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ منعقد ہوا ہے حیات آباد سپورٹس کمپلیکس میں، ایک تو یہ جو ایریا ہے یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی کانسٹیٹوینسی ہے، اس کے حلقے میں آتا ہے، لہٰذا ان عوام کو اکٹھا کرنا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب نے جس نے ووٹ لیا تھا۔ اب تعداد زیادہ تھی یا کم تھی یہ الگ بات ہے، اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ کوئی کہتے ہیں 35,000 تھی، کوئی 25، کوئی 30، تعداد جو بھی ہو، لیکن جلسے میں ہوا کیا؟ جلسے میں جتنی بھی تقاریر ہوئی وہ ساری کی ساری میجر جنرل عبدالغفور صاحب کے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے تھی، اور جس طرح سے ڈسکشن وہاں پہ ہوئی تھی اسی طرح سے بوچھاڑ میجر جنرل عبدالغفور صاحب کے فیملی تک ہوئی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک صوبہ جو وفاق کا حصہ ہے، جو فیڈریشن کا حصہ ہے، وہ اور ملک کی سلامتی کا ادارہ جو ہے وہ بہت بڑے ایک مسہیپ کی طرف جا رہے ہیں۔ مسہیپ میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ کیونکہ عوام یہاں پہ کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہوں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام گزشتہ 12-12.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کر رہی ہے، ان کو منتخب کر رہی ہے، اور گزشتہ 12 سال میں اگر آپ خیبر پختونخوا کا انفراسٹرکچر دیکھیں، وہاں کی اکانومی دیکھیں، اگر آپ وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں پہ کرپشن جو ہے وہ 200% اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ عوام کے لیے، وہ عوام جو کہ نیوٹرل ہیں، ان سے آپ ذرا پوچھیں، آپ ذرا گلی کوچوں میں نکل جائیں، آپ ذرا بازاروں میں نکل جائیں، مائک لے لیں اور ان سے پتہ کریں کہ کیا آپ خیبر پختونخوا سے خوش ہیں، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے خوش ہیں یا نہیں خوش۔ کل کے تقاریر جو تھی وہ میں نے پہلے بھی ویلاگ میں کہا تھا کہ وہ خیبر پختونخوا کے عوام کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی، اور کسی حد تک وہ فیصلہ ہو گیا، کیونکہ جتنے بھی تقاریریں ہوئیں سب کی سب کے ٹارگٹ کا نشانہ جو ہے وہی پریس کانفرنس تھی۔ اس پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا تھا؟ پریس کانفرنس میں آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے وہ ٹوٹلی غیر ملکی ایجنڈا ہے۔ اس میں ٹوٹل اس کا لب لباب یہ تھا۔ ڈائریکٹ حملے بھی ہوئے جس کی ہم ابھی تھوڑی بہت مذمت کرتے ہیں، بلکہ خاصی مذمت کرتے ہیں۔ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو کتا کہنا یا اس کو بارکنگ ڈاگ کہنا، یہ میرے خیال میں پارلیمانی زبان ہے ہی نہیں کہ وہ استعمال کی جائے، لیکن اس کا جو جواب کل وہاں سے آیا ہے تو اس سے بھی خطرناک ہے۔ اخلاقی پستی پاکستان کی سیاست میں
وہ عروج پہ پہنچ چکی ہے. عوام کہاں کڑی ہے؟ عوام کو بالکل اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا کیا ہوگا؟ خیبر پختونخوا میں بدامنی ہے. آئے روز سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوتے ہیں، آئے روز جو ہے پولیس کے چھاؤنیوں پہ حملے ہوتے ہیں، آئے روز جو ہے آرمی کے اس پہ حملے ہوتے ہیں، آرمی کی گاڑیوں پہ حملے ہوتے ہیں، نوجوان مر رہے ہیں. لیکن وفاقی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور خیبر پختونخوا کی حکومت یہ ایک پچ پہ نہیں آ رہے. میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کب ایک پچ پہ آئیں گے؟ آپ تینوں فریق آپ بیٹھیں، آپ سوچیں اس ملک کے بارے میں، اس عوام کے بارے میں، خیبر پختونخوا کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، کہ آپ کی جو یہ رساکشی ہے یہ کب تک جاری رہے گی اور اس کو عوام سے کیا فائدہ ہوگا؟ عوام کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور عوام کے لیے کیا جمہوریت عوام کے لیے ہوتی ہے یا کسی جماعت کے لیے ہوتی ہے یا صرف ایک ادارے کے لیے ہوتی ہے؟ یہ میرے سوالات ہیں. کمنٹس میں مجھے اس کے جواب چاہیے.